وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين صدق الله العظيم. اور جب تمہارے رب نے آدم کے بیٹوں کی پشت سے ان کی ساری اولاد کو نکالا تھا اور ان کو خود اپنے اوپر گواہ بنایا تھا اور پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا تھا کہ کیوں نہیں، ہم سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں اور یہ اقرار ہم نے اس لیے لیا تھا تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے۔ سورۃ الاعراف کی آیت 172 ہے اور قرآن پاک کے مشہور ترین جگہوں میں ایک یہ بھی ہے جس میں عہد الست کا ذکر ہے۔ عہد کئی طرح سے مذکور ہیں قرآن پاک میں۔ اس آیت والے عہد کو الست اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو پھر ان کی پشت سے ان کی صلبی اولاد اور پھر اولاد کی آگے پشتوں سے پشت در پشت جتنی اولاد پیدا کرنی تھی وہ سب کی سب اپنی قدرت سے ان کی صلبوں سے نکال کر پھیلائی اور حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں اس کی وضاحت اس طور سے کی کہ ان کو ذر اور چیونٹی سے تعبیر فرمایا۔ تمام انسانوں کی روحوں کی تخلیق جن میں ہم موجودین کی اور گزرے ہوئے اور آنے والوں کی سب روحیں تھیں۔ روح چونکہ ایک عرض ہوتا ہے، ایک صفت ہوتی ہے، اس کے لیے ایک جسم اور جسد کا ہونا ضروری ہے، تو اس وقت اللہ تعالی شانہ نے ہماری روحوں سے خطاب کرنے کے لیے ان کو جو اجسام عطا فرمائے وہ بالکل چھوٹے چھوٹے چیونٹیوں کی طرح تھے۔ اس لیے اس عہد کو ذر اور الست سے تعبیر فرمایا اور اللہ نے ان ہماری روحوں پر اپنی معرفت کی تجلی ڈالی اور پھر سوال کیا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟
تو تمام انسانوں کی روحوں نے قالو بلا کہا، اور لکھا ہے تفاصیل میں کہ ان ارواح مبارکہ کے اندر سب سے پہلے یہ لفظ کہ اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس نے یہ فرمایا، اور ان کے بعد تمام انبیاء علیہ السلام اور ہر انسان نے اقرار کیا کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک کی صفات اور اسماء میں رب کا لفظ کثرت سے آیا ہے۔ سورۃ فاتحہ کی پہلی ہی آیت میں الحمدللہ رب العالمین، اور لکھا ہے مفسرین کرام نے کہ قرآن پاک کی اکثر دعائیں ربنا سے شروع ہوتی ہیں، رب کے لفظ سے، ربنا ظلمنا انفسنا ربنا آتنا فی الدنیا رب زدنی علما ربنا اغفر لنا، بہت سی دعائیں۔ رب کے لفظ میں 3 شانیں ذکر کی گئی ہیں۔ رب اس ذات کو کہتے ہیں جو عدم سے وجود بخشتا ہے، نہ ہونے کو ہونا کرتا ہے۔ کچھ نہ تھا، اللہ ہی تھا، پھر اللہ نے سب مخلوقات کو خود پیدا کیا بغیر کسی سابقہ وجود اور مادے کے۔ جو ذات نیست سے ہس کرے، نہ ہونے کو ہونا کر دے، وہ رب ہے۔ اور دوسرا مطلب رب کا یہ بیان فرمایا کہ صرف یہ نہیں کہ وہ پیدا کر دے، نہ ہونے کو ہونا کر دے، بلکہ جس چیز کی تخلیق کی ہے اس کے بقا کے لیے اس کی تمام ضروریات بھی مہیا فرمائے۔ ہم اپنی مثال انسان لیتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ آج سے 100 سال اور 1000 اور لاکھ سال پہلے اے بندے تیرا کہیں وجود تھا، کوئی لکھت پڑھت تھی، تیری کوئی شکل و صورت کو مادہ اول کہیں کسی روپ میں تو تھا؟ نہیں، بالکل کوئی نام و نشان ہستی کا کہیں کچھ نہ تھا۔ نہ ہونے کو ہونا کرنے والی ذات صرف ایک رب تعالی شانہ کی ہے۔ پھر دنیا میں ہمیں بعد میں بھیجا، ہماری ضروریات، حاجات، جن چیزوں کی زندگی کے باقی رکھنے میں ضرورت تھی وہ ہزاروں سال پہلے سے زمین پر پانی، کھانے پینے کی چیزیں، سب ضروریات کے مادے یہاں رکھے۔ اور تیسری شان رب کے لفظ میں مفسرین نے یہ ارشاد فرمائی ہے کہ رب کی ذات وہ ہوتی ہے، رب کا ترجمہ بھی یہی کیا جاتا ہے کہ پالنے والا۔ اللہ تعالی شانہ بغیر اسباب کے اور بذریعہ اسباب سب مخلوقات کو پالتے ہیں۔ ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ 9 مہینے ہر بچہ انسان کا بیٹا ہے یا بیٹی، مرد ہے کہ عورت، ماں کے پیٹ میں اللہ اس کو پالتے ہیں۔ اول روز سے جب 4 مہینے رہ جاتے ہیں دنیا میں آنے کے اندر، تو اس جسد میں روح ڈالی جاتی ہے۔ ہماری سب کی روحیں عالم ارواح میں اللہ نے پیدا کر کے وہاں رکھی ہوئی ہیں، اور ان کی ایک ترتیب خود اللہ پاک نے لگائی ہوئی ہے۔
ہر انسان اپنی باری آنے پر یہاں بھیجا جاتا ہے۔ جسم تو خاکی خاک سے بنا ان غذاؤں سے، اور روح وہ آسمانوں سے ایک جگہ، ایک جہان روحوں کا، وہاں سے اللہ پاک فرشتے کو حکم دیتے ہیں، وہ لا کر ماں کے پیٹ کے اندر ہی اس بچے بچی میں اس کی روح ڈال دیتے ہیں۔ اور اللہ کی یہ شان کہ 4 مہینے کی زندگی ہم ماں کے پیٹ ہی میں اللہ کے حکم سے پلتے بڑھتے اور زندہ گزارتے ہیں۔ اس میں بہت سی تنبیہات ہیں۔ بظاہر تو نظر نہیں آتا کہ ماں کے پیٹ کا بچہ زندہ ہے، لیکن ماں کو محسوس ہوتا ہے کہ اب اس میں زندگی بڑھ گئی، اب یہ حرکت کرتا ہے، اب یہ ہلتا اور جلتا ہے۔ بے عین ہی قبر کی بھی ایک زندگی ہر انسان پر آنے والی ہوتی ہے، جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یہ ایک اگلا جہان ہے اور آخرت کی ابتدا ہے۔ یا تو انسان کی قبر جنت کا ایک باغ ہوتی ہے یا دوزخ کا ایک گھڑا ہوتا ہے، لیکن یہ ان آنکھوں سے نظر آنے کی چیز نہیں۔ لیکن جب بھی کوئی انسان مرتا ہے، وہاں پہنچتا ہے، تو ان 2 حالتوں میں سے ایک سے ضرور 2-4 ہوتا ہے۔ اور بھی کئی اسباق ہیں، لیکن اس آیت میں جو ارشاد پاک ہے کہ ہم نے اپنا تعارف کروایا اور پوچھا تمہاری روحوں سے کیا میں رب ہوں کہ نہیں، اور سب نے باور کیا، اقرار کیا، کہا کہ اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ کیا مانا کہ تو نے ہمیں پیدا کیا، تو نے ہمیں زندگی کے سارے اسباب اور ضروریات ہماری مہیا کی، اور تو ہی نے ہمیں پالا اور تکمیل تک پہنچایا۔ بچہ چھوٹا ہوتا ہے، ایسا ایسا بڑھتا ہے، 12-14 سال میں اس کی تکمیل ہوتی ہے، اور پھر وہ کامل جوانی کو پہنچ جاتا ہے۔ ہم جانوروں کے بچوں کو بھی دیکھتے ہیں، وہ بھی ابتدا میں چھوٹے ہوتے ہیں، چوزا ہے انڈے سے نکلا چھوٹا سا، پھر بڑھتے بڑھتے پورا مرغ اور مرغی بنتے ہیں، بکری کا بچہ، اور سب چیزوں کے بچے اسی طرح، اور انسان کا بچہ بھی رب ہی پالتے اور بڑھاتے اور کامل انسان بناتے ہیں۔ تو جو رب ہے وہ خالق وہی ہے، دوسرا کوئی نہیں، اور جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہمارا حقیقی مالک ہے۔ اس کا ہم سب پر یہ حق بنتا ہے کہ ہم اسی ایک کی عبادت کریں۔ یہ مضمون سارا اس رب کے لفظ اور اس واقعہ عہد الست میں موجود ہے، اور اسی کی تکمیل آج ہم کر رہے ہیں۔ اور جس کو اللہ نے ایمان عطا کیا ہے، عمل صالح کی توفیق بخشی ہے، اور اس دنیا کی نیک زندگی گزار رہا ہے، آگے اللہ نے اس ایمان والے نیک عمل والے کے لیے سدا کی زندگی پر بہار جنت والی رکھی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نصیب ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ مداد کلماتہ، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ یا اللہ پاک بیماروں کو تندرستی عطا فرما، بے رزقوں کو رزق حلال عطا فرما، تنگی تکلیف میں جو مبتلا ہیں ان پر آسانیاں فرما، دین دنیا کا سکھ چین نصیب فرما۔ تیرے نیک بندوں نے جو جو نعمتیں مانگی ہیں ہم سب کو عطا فرما، ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما، قرآن پاک کا شغف عطا فرما۔ حضرات دعا میں موجود ہیں، سب کی نیک دعائیں قبول فرما۔
وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین